کہ ایک شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ جب بھی بلاوا آیا اور میں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے بیٹھا رہ گیا، پیچھے رہ گیا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فوراً لبیک کہتے ہیں، انہیں کوئی مصلحتوں کی فکر نہیں، انہیں جان اور مال پیارا نہیں، انہیں کوئی بھی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ جب گھنٹہ بجتا ہے اور معلوم ہوا کہ اب کسی کام کا وقت آ گیا ہے، تو اس گھنٹے کی آواز جب ہم تک پہنچتی ہے تو وہ تنہا نہیں لوٹتی، ہمیں ساتھ لے کر جاتی ہے، ہم اس آواز کے ساتھ ہی پہنچتے ہیں۔ تو جو مومنین صادقین ہیں ان کا نقشہ تو یہی ہے کہ جب پکارا اللہ نے اور اس کے رسول نے حاضر لبیک۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے اندر اب ان لوگوں سے ایک دشمنی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری کمزوری نمایاں ہو رہی ہے۔ اگر سب بیٹھے رہ جاتے، کوئی بھی نہ اٹھتا، تو ظاہر بات ہے کہ سب برابر تھے۔ اب جب کچھ تو اٹھ گئے اور انہوں نے اپنے اس فرض کی پکار پر لبیک کہی، اور کچھ رہ گئے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں نمایاں کیا اور ہمارے لیے یہ پوری توہین اور تذلیل کا سامان فراہم کیا۔ لہذا ان سے ایک بغض، ان سے ایک عداوت، ان سے ایک دشمنی، یہ اب دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا نا، کہ ان سے کہا گیا کہ کیوں نہیں ایمان لاتے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ یہ تو بالکل فینیٹکس ہیں، ان کو کچھ ہوش نہیں، انہیں اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں، انہیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں، انہیں اپنی جان کا خیال نہیں، انہیں اپنے اولاد کا خیال نہیں، انہیں اپنے اولاد کے مستقبل کا خیال نہیں، تو دیوانے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ جو ان کی کیفیت تھی کہ وہ اہل ایمان پر اب زبان تان دراز کرتے تھے، پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، فینیٹکس ہیں، ان لوگوں کو تو غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، ان کی عقل جو ہے وہ اب قائم نہیں رہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اس پرسنل عداوت اور دشمنی اور بغض کا سب سے بڑا ہدف محمد الرسول اللہ کی ذات بنتی تھی۔ انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ یہ ہیں جن کی وجہ سے کہ ہماری یہ توہین و تذلیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے وہ نفاق کی وہ تیسری سٹیج کہ جہاں پہنچ کر پھر انجام اس کا وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورہ توبہ میں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم۔